بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا اور اس ہفتے کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، یہ موضوع میرے لیے کافی زیادہ ایک مشکل سا موضوع ہے، کیونکہ مجھے جب میں نے موضوع دیکھا تو مجھے کافی زیادہ شرمندگی کا احساس بھی ہوا کہ میں خود نماز کو باقاعدگی سے ادا نہیں کرتا ہوں۔ تو خیر، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں مطلب دنیا بھر میں اذان ہوتی ہے اور لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ مسجد نماز پڑھنے کی نیت ہو، دنیا کے کسی کونے پہ ہو، ہمیں مسجد مل ہی جاتی ہے۔ اور کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں بڑی باقاعدگی کے ساتھ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد، تقریباً پوری تعداد نماز ادا کرتی ہے۔ اور ہمارے ملک میں بھی رمضان کی وجہ سے مسجدوں کی رونقیں بحال ہیں، اور بلکہ جمعہ کا دن ہوتا ہے تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے اور دور دور تک سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ہم سب نے نماز ادا کرنے جانا ہوتا ہے۔ مگر یہ ہجوم، یہ رش صرف جمعے کو ہی کیوں ہوتا ہے؟ آخر ہم لوگ سب بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی خاص طور پہ، ہم اس طرح نماز کو باقاعدگی سے ادا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں میرے ایک انٹرنیٹ پہ ایک دوستی ہوئی میری ایک صاحب سے۔ انہوں نے مجھے چھوٹا بھائی بنایا، اور میرا کوئی بڑا بھائی نہیں تھا تو میں نے انہیں بڑا بھائی بنا لیا۔ وہ انڈین ڈراماز جو تھے ان کے ڈائریکٹر تھے، مسلمان تھے، وسیم صابر ان کا نام۔ تو ان کا تقریباً 1.5-2 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے ساتھ ان کا بڑا پیار تھا، ہم فون پہ بات کرتے تھے، ہر سالگرہ پہ مجھے فون کیا کرتے تھے، میں بھی کرتا تھا، کوئی ان کا کام آتا تھا، میرا کوئی کام انہیں پتہ چلتا تھا تو وہ مسلسل رابطے میں رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے انتقال سے 3 روز قبل، 3 دن پہلے انہوں نے مجھے فون کیا، ہم ویڈیو کال پہ بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کیسا ہے میرے بھائی؟ میں کہا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کہ میں تجھ سے ایک سوال کروں گا اور تیرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، تو ہنسے گا، مجھے معلوم ہے۔ میں نے کہا ایسا کون سا سوال ہے؟ کہ نہیں ہنسوں گا، میں تجھے کہہ رہا ہوں تو ہنسے گا۔ میں نے کہا اوکے، کریں سوال، نہیں ہنسوں گا۔ تو انہوں نے کہا نماز پڑھتا ہے؟ تو میرے پاس اس کا واقعی کوئی جواب نہیں تھا سوائے ایک شرمندگی کی مسکراہٹ کے۔ تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں، کہتے میں انڈیا میں ہوں، یہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد رہتی ہے، ہمیں نماز ادا کرنی ہوتی ہے، ہم وقت نکال کے 15 منٹ 20 منٹ پیدل چل کے یا گاڑی پہ سفر طے کر کے ہم مسجد ڈھونڈتے ہیں اور وہاں جا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اس شخص نے حسرت سے جو بات کی وہ یہ تھی کہ تمہارے پاکستان میں تو ہر گلی کے کونے پہ مسجد ہے نا، واہ یار کتنے خوش قسمت ہو تم لوگ۔ اور میں اس قدر شرمندہ تھا ان کے سامنے۔ اللہ بخشے، رمضان ہے، جو سن رہے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز کی اہمیت کے حوالے سے۔ یقیناً کیمرہ کے اس پار آپ سب لوگ اور کیمرہ کے اس پار میں، بہت سی آج اپنے مہمانوں کی باتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ میں سب سے پہلے تعارف کروانا چاہوں گا اپنے مہمانوں کا۔ میرے مہمانوں میں جو میرے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں دائیں جانب، یہ اسلامک اسکالر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ علوم اسلامیہ کے، ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ میرے ساتھ میرے دوسرے مہمان جو اکثر و بیشتر ہمارے ساتھ دینی
موضوعات پہ دینی پروگرام جب ہم منعقد کرتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب مفتی شمیم خان صاحب جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ رب العالمین. آج تیاری ذرا مختلف لگ رہی ہے. یہ پگڑی جو ہے نا یہ آگے پیچھے نہیں ہوتی ایسی. بس نئے نئے اسٹائل آتے رہتے ہیں. پگڑی باندھنے کے بہت سارے انداز ہیں. جس وقت خاص جیسا گھوم جائیں آپ اس طرح سے. اچھا میں نے کہا شاید یہ کسی قبیلے وغیرہ کی پگڑی آ گئی, کسی سردار. مختلف ہندوستان پاکستان بہت بڑی ثقافت ہے تو مختلف علاقوں میں مختلف انداز کی باتیں آتی ہیں اور سب اچھی لگتی ہیں. ایسا ہی ہے. میرے ساتھ میرے تیسرے مہمان ثنا خوانی کے اور نعت خوانی کے فرائض سرانجام دیں گے. آج خوبصورت آواز کے مالک, اچھے خوبصورت کلام آج ان سے سنیں گے. وقفے کے ساتھ اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. محمد فیضان رضا قادری صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں قادری صاحب؟ شکر الحمدللہ. ماشاء اللہ. سر ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. مجھے وہی بحیثیت قوم جس میں یقیناً میں بھی شامل ہوں اور بہت سارے لوگ شامل ہیں, بڑی تعداد میں دیکھا جائے تو ہمارے ہاں یہاں پہ لوگ نماز کو اس طرح باقاعدگی سے ادا نہیں کرتے ہیں. جتنی زیادہ مساجد ہیں یہاں پہ اس طرح اتنی تعداد میں, اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاس نماز ہی نہیں ہے. آخر آپ ماشاءاللہ اسلامیات کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ہے ایسا یہاں پہ؟ بہت شکریہ فہیم بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. جیسا کہ آپ نے کہا کہ نماز کا ذکر ہوا, نماز خود لفظ ہے فارسی کا. قرآن مجید میں نماز کے لفظ استعمال ہوا الصلاۃ, صلاۃ, اور اس کے بہت سارے معنی, اس میں ایک دعا کے معنی میں بھی. اور اس کی بڑی فضیلت قرآن مجید نے بیان کی. جا بجا قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ کا ذکر ہے, نماز قائم کریں. اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا بجا مقامات پر اس نماز کی اہمیت اور فرضیت کا اعلان فرمایا. آپ نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامہا اقام دین فمن حدمہا حدم دین. آپ نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. جس نے اس کو قائم فرمایا اس نے دین کو قائم کیا, اور جس نے اس کو منہدم کیا اس نے دین کو منہدم کیا. یعنی اتنی اہمیت ہے نماز کی کہ ایک عمارت ہے, آپ اس کو دین کو عمارت سمجھیں آپ, اور اس عمارت کی جو بنیاد ہے اس کا پلر جو ہے وہ نماز ہے. بے شک بے شک. یعنی اللہ کے نبی کے فرامین کے اندر موجود ہے کہ وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا. یہ نماز وہ ہے جس کی نماز قبول, اس کے تمام اعمال قبول, جس کی نماز رد ہے اس کے تمام اعمال رد ہے. اس قدر اہمیت ہے. جی آج آپ کے سوال کی طرف میں آ رہا ہوں. اچھا بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اتنی ساری مساجد ہیں, لیکن یہ کہ اس کے اندر لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. لوگ نماز کی طرف رغبت نہیں رکھتے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خود نماز کو سمجھنا ہے کہ یہ نماز ہے کیا, ہم نماز کیوں ادا کرتے ہیں, یہ فلسفہ نماز کیا ہے, ہم پر یہ نماز کیوں فرض کر دیا گیا ہے. اس کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں کہ یہ نماز کیوں فرض ہے, کیوں اس کی اہمیت ہے. تو اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کسی بھی مذہب و مکتب سے تعلق رکھتا ہو, اس کا ایک اخلاقی فریضہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان اس پر احسان کرتا ہے تو اس احسان کے بدلے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. کوئی چھوٹی سی بھی نیکی, کوئی چھوٹا سا بھی کام اس کے آ جاتا ہے تو انسان اخلاقی فریضہ, اس میں مکتب اور مذہب کی قید نہیں ہے, وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے, وہ اس کو محسن سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ جو صبح سے لے کے شام تک ایک ایک سانس خدا کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے, وہ اس کی ساری نعمتوں سے انسان مستفید ہو رہا ہے. اور کتنا ہی ناشکرہ ہے یہ انسان کہ اتنی نعمتوں کے حصول کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں 5 اوقات میں 24 آورز میں اگر یہ 17 رکعت نماز کو آپ اگر فرض نمازوں کو لے کر کے اس کا اگر وقت مقرر کریں تو 30 منٹس آپ لے لیں. اگر آپ نے تیزی سے نماز پڑھی
30 منٹ ایک انسان کے پاس 24 آورس میں نہیں ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سجدہ ریز ہو کے خدا کا شکر ادا کرے، پروردگارا تو نے کس قدر نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، میں تیری بارگاہ میں حقیر بندہ ہوں، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا تو نہیں کر سکتا، لیکن جتنا ممکن ہے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ بالکل صحیح ہے، آپ نے ایسا ہی کہا کہ مشکل سے صرف 30 منٹ کا کام ہوتا ہے یہ، اور ہم لوگ ان 30 منٹ سے زیادہ جو ہے وہ ترجیح وہ کئی گھنٹے فون پہ وہ ویڈیوز دیکھتے ہوئے گزار دیتے ہیں، کبھی فیس بک پہ، کبھی انسٹاگرام پہ، کبھی ٹویٹر پہ، کبھی کہیں، مگر یہ 30 منٹ ہمیں مشکل لگ رہے ہوتے ہیں۔ سائیکلوجیکلی کیا ریزنز ہیں اور اس کے پیچھے ایسی وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کو بدل کے ہم سب کے سب جو ہیں ایک ایسی نیشن بن سکتے ہیں، ایسی قوم بن سکتے ہیں جو نماز باقاعدگی سے ادا کرے، جس طرح ہمیں دنیا بھر میں کچھ ایسی قومیں ملتی بھی ہیں۔ ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، وقفے سے جیسے ہی واپس آئیں گے تو ہم اسی سوال کو مفتی شمیم خان صاحب کے سامنے رکھیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ مہمان اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں، اور آج ہم نیوز کیفے میں بات کر رہے ہیں نماز کے موضوع کے حوالے سے، اور میرے ساتھ مہمانوں میں ڈاکٹر مظفر حسین رضوی صاحب ہیں اور مفتی شمیم خان صاحب موجود ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں فیضان قادری صاحب۔ اچھا مفتی شمیم صاحب، وقفے سے پہلے جو بات چل رہی تھی اسی طرف ہم آئیں گے، مگر اس سے پہلے ایک سوال ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا تھا، وہ یہ تھا کہ نماز کیا ہے؟ مطلب کیا یہ ایکسرسائز ہے، یا ہمیں ایک پرائز کے طور پہ پے کرنی ہے، یا مطلب اس کا بھی ہمیں ہی فائدہ ہے؟ مطلب کیا ہے یہ، کیوں ہے، کیوں ہم اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے جتنی اہمیت ہمارے دین میں، کتابوں میں، ہر جگہ پہ ہمیں ملتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میری خواہش تھی کہ میں کچھ آیات تلاوت کروں، لیکن چونکہ آپ کا سوال جو آیا ہے تو ان آیات کو میں آگے انشاءاللہ ضرور پڑھنے کی سعادت لوں گا، لیکن بڑا اہم سوال ہے آپ کا بھی، ہر مسلمان، یہ ہر انسان کے دل میں اٹھتا ہے۔ کیوں اٹھتا ہے کہ بھائی کیوں کہا ہے ہم سے نماز پڑھو؟ 5 دفعہ ہمیں بلاتے ہو، 1 گھنٹے مسجد میں بٹھاتے ہو، 5 دفعہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے آؤ مسجد کی طرف، ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ یہ سب ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ تو اب اسے ظلم سمجھتے ہیں نا، مطلب اذان کی آواز کانوں میں آتی ہے، ہم سنتے ہیں اور گزرے چلے جاتے ہیں مسجد کے آگے سے۔ مسجد کے بالکل سامنے والا گھر بھی سستا ہوتا ہے۔ بالکل مسجد کے اطراف میں گھر ہے، لیکن مسجد میں گئے ہوئے مہینوں ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ایک جاب ہے، صحیح ہے، آپ اس دنیا میں موجود ہیں، اب آپ کو اپنا زندگی کا نظام چلانے کے لیے ایک جاب آپ کو کرنی پڑ رہی ہے۔ صبح 9 سے شام 4 تک آپ ایک جاب کر رہے ہیں، اور وہاں جا کر آپ کو کام بھی کرنا ہے۔ اگر آپ کام نہیں کرتے تو مہینے 2 مہینے میں آپ کی چھٹی ہو جائے گی۔ صحیح ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنی ڈیوٹی انجام نہ دیں اور آپ کو کوئی برداشت کرے۔ یہ تو اس دنیا کا حال ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس رب کائنات نے جس نے اپنی اس خلق کو پیدا کیا، حالانکہ اس سے قبل وہ جنات کو اور فرشتوں کو پیدا کر چکا تھا، اور اس مخلوق کے پیدا کرنے پر ملائکہ نے کہا کہ یا رب العالمین، پہلے ہی جنات نے زمین پہ اتنا فساد کیا ہے، کیوں اس مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں آپ؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سب کو سننے میں آتی ہے، ہر شخص کو پتہ ہے، جو مسلمان ہے کم از کم اسے تو پتہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہودی اور عیسائی اور دوسری اقوام وہ بھی جانتے ہیں یہ بات۔ اب ذرا سا یہاں سے آگے بڑھتے ہیں کہ جب ہم جاب کرتے ہیں تو ہمیں سیلری ملتی ہے جس سے ہماری معاشرت چلتی ہے۔ صحیح ہے۔ جس رب کائنات نے ہمیں پیدا فرمایا اور جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، اس نے ہمیں کچھ ذمہ داریاں دیں کہ میں تمہارا خالق ہوں،
تم میری مخلوق ہو، اب میرا شکرانہ ادا کرنے کے لیے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، تو یہ مخصوص کچھ کام ہیں جو تمہیں کرنے ہیں اور تم پر فرض ہیں یا واجب ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہمارے ساتھ منسلک کر دیے گئے کہ اس دنیا میں آ کر ہمیں ہر طرح کی آزادی ہے، ہمیں اس نے اس ذہنی شعور کے ساتھ پیدا فرمایا ہے کہ ہمیں اچھے اور برے دونوں کی تمیز ہے۔ جانوروں میں نہیں ہے یہ چیز، سانس تو وہ بھی لے رہے ہیں، یہ تمیز صرف انسان کو دی گئی اور انسان کو خلیفۃ الارض بنایا گیا، اختیار بھی دیا گیا، اختیار ہر طرح کا، اور یہ اختیار بھی دے دیا کہ جو میں نے فرض تم پہ کیا ہے کہ تمہیں مجھے یہ ریٹرن کرنا، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ بھی تمہاری مرضی ہے کرو یا نہیں کرو، کرو گے تو میں تمہیں اس کا یہ صلہ دوں گا اور نہیں کرو گے تو یہ صلہ ہے۔ یہ سارے اختیارات کے ساتھ انسان کو اس دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے، ایسا ہی ہے۔ اب یہ ہم پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ ہم دنیاوی ذمہ داریاں 2 گھنٹے کی بھی ملتے ہیں بڑی پابندی سے، بچوں کو بھی نہیں دیکھتے، پلٹ کے اس کام میں لگ جاتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوا تو شام کو گھر کا ایندھن نہیں چلے گا، چولہا نہیں جلے گا، ہانڈی نہیں پکے گی۔ لیکن جس رب کائنات نے جو ہمیں محدود زندگی دے کر، وہ اب 40 سال، 20 سال، 60 سال، 80 سال اس کے لیے بھیجا ہے کہ تمہیں اس میں یہ کام میرے شکرانے میں کرنا ہے، اور اس کا صلہ کیا ہے کہ پھر تا ابدی زندگی جو تمہاری ہے اس میں میں تمہیں یہ سب کچھ دوں گا۔ صحیح۔ تو یہ بیسکلی نماز جو ہے نا، یہ رب کا شکر ہے، یہ میں اس کو ڈیوٹی بھی نہیں لیتا، یہ شکر ہے، شکر ہے، لیکن ہم ایسے ناشکرے ہیں کہ اس شکر کو بھی فرض سمجھ کے بھی ادا نہیں کرتے۔ اچھا کیوں؟ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کسی ہم نے دوستوں کے پاس جانا ہوتا ہے، ایک عام سی مثال ہے، تو ہم تیار ہوتے ہیں، نہاتے ہیں، پوری تیاری کر کے دوستوں کے پاس جا رہے ہیں۔ یہی ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس کے لیے صرف تھوڑا سا اٹھنا ہوتا ہے اور صرف اتنے بازو اور منہ دھونا ہوتا ہے اور مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے۔ کیا قرآن پاک میں کتنی دفعہ بار بار کہا گیا کہ نماز قائم کرو، تو کیا واقعی یہ بہت مشکل کام ہے دیکھیے بندے کے لیے؟ یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے، بے شک نماز پڑھنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، بشرطے آپ ذہن میں یہ طے کر لیں کہ یہ مجھے اپنے وقت پر ادا کرنی ہے۔ دیکھیے میرے پاس اس وقت کم از کم 20 آیات ایسی ہیں جو نماز سے متعلق ہیں۔ میں حافظ تو نہیں ہوں، اس لیے میں سب یاد تو نہیں رکھتا، لیکن مطالعے سے ٹھیک ہے رہتی ہیں 20 آیات، اور آپ کے پاس آنے سے قبل میں انہیں ریوائز کر رہا تھا، اور سچی بتاؤں بات کہ میں کانپ رہا تھا اندر سے۔ ہم ریوائز نہیں کرتے نا، دیکھیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں ترجمہ نہیں آتا۔ عام انسانوں یعنی عام مسلمان جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ آپ نے اکثر عرب قرآن کو سنا ہوگا کہ قرآن پڑھتے پڑھتے ان کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، یا ہمارے یہاں جو علماء کرام ہیں جنہیں عربی پہ گرفت ہے، جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو ہچکیاں مار مار کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ انہیں اس قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ سمجھ آتی ہے کہ اس میں کیا وعید ہے میرے لیے، یعنی مجھے کس طرح ڈرایا گیا ہے کہ مجھے کیا سزا ملے گی، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں جو آیات ہم پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہمیں، تو ہمیں کیسے اس کو اپنے اوپر، اس نماز کو اس طرح اپنے اوپر طاری کر لیں کہ ہم اس میں ڈوب جائیں۔ صحیح۔ قدر غلامی میں آپ نے ڈاکٹر صاحب اضافہ کرنا چاہ رہا تھا، اصل میں جو اہم وجہ ہے نا، سب سے اہم ترین وجہ ہے جی کہ ہم نماز کی طرف رغبت نہیں رکھتے، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ آگاہی نہیں ہے۔ یہ جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہو؟ آپ بھی میں قطع کلامی میں بھی معذرت چاہتا ہوں، مجھے آرڈر آ گئے بریک کے، بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم بریک سے واپس آتے ہیں۔ آپ یہیں سے تفصیل سے بیان کریے جو آپ شامل کرنا چاہ رہے تھے، اور قادری صاحب سے پھر اس کے بعد ہم نعت سنیں گے۔ اس وقت جناب ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس۔ موضوع ہے نماز جنت کی کنجی ہے، اور میرے ساتھ مہمانوں میں موجود ہیں
ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی صاحب اور مفتی شمیم خان صاحب ہمارے دونوں مہمان اسلامک اسکالر ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہے محمد فیضان رضا قادری صاحب جو کہ آج نعت خوانی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ سر میں نے اس وعدے کے ساتھ بریک لی تھی کہ بریک سے جیسے ہی واپس آتے ہیں تو آپ یہاں سے جو ہے نا وہ شروع کیجیے گا، مگر ایک کالر میرے ساتھ ہولڈ پہ ہیں تو انتظار کروانا بھی اچھی بات نہیں ہے، فوراً ہم کالر کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام جی، فاطمہ بول رہی ہوں لاہور سے۔ فاطمہ صاحبہ آپ لاہور سے فون کر رہی ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکریہ جی، اللہ کا شکر ہے۔ فرمائیے۔ موضوع آپ کا ایسا ہے کہ بات کرنا ایسا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا، اور میرے جیسے کم علم کے لیے وہ بہت مشکل ہے، شاید میری باتیں بے ربط بھی لگیں، لیکن ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں نماز سے دوری کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کی تربیت پہ توجہ دینی چھوڑ دی ہے، اس میں سے دین کو وہ اہمیت دینی چھوڑ دی ہے۔ ہمارے دین کے احکامات، اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے مطابق دیے گئے ہیں۔ ہمارے ہاں 7 سال کے بچے کو نماز فرض کی ہے، 10 سال سے اوپر ہو تو کہا گیا ہے مارو لیکن نماز پڑھاؤ، کہ یہ وقت ہے عادت بنانے کا۔ اس وقت ہم عادت نہیں بناتے، ہم دنیاوی تعلیم کے پیچھے اس قدر لگ گئے ہیں کہ ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ جس کے اوپر ہمارا اختتام کے بعد ہماری ابتدا ہونی ہے دوبارہ سے۔ دوسری بات، علماء کرام سے ایک شکایت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے ہر وقت ڈرنے کی بات کرتے ہیں، اللہ سے ڈرو، اس کا ڈر سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احکامات دین کے بتائے، کسی نے نہیں کہا کہ نماز یا رسول اللہ ہم کیوں پڑھیں، سب نے کہا، نبی نے کہا پڑھیں گے۔ جس چیز سے منع کیا اگلی سانس میں اس پہ عمل کیا۔ وہ احساس تھا محبت کا، احترام کا، کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کا انہوں نے احساس جگایا تھا کہ محبت کرو ان سے، اگر جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ صرف ڈر اور خوف انسان کو کسی کو ناراض کرنے سے نہیں ہٹاتا۔ جب آپ کسی کو دل سے چاہتے ہیں اور اس سے پیار کرتے ہیں تو آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ تو ہم اپنے بچوں کے اور اپنے بھی دلوں میں ہم وہ محبت کیوں نہیں پیدا کر سک رہے کہ جو حق ہے؟ ٹھیک ہے، آپ یہ کیوں نہ کہیں کہ اللہ سے ڈرو اس لیے کہ وہ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ جب اب وہ ہمارا خیال رکھتا ہے تو پھر ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے احکامات جو اس نے کہے ہیں وہ اس کا حکم ہے، بہت ہم وہ پیار کرتے ہیں، ہم اس سے پیار کریں۔ بہت شکریہ فاطمہ صاحبہ، آپ نے بڑا اچھا اضافہ کیا ہے ہمارے جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے۔ جی میں تو پہلے مفتی صاحب سے نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرف راغب نہیں کرتے، اور دین فطرت ہے جو جی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب کبھی تیرا دل چاہے کہ تو اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے تو تم نماز پڑھ لو۔ جب تیرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ اللہ سے راز و نیاز کروں، کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھو۔ مولا فرماتے ہیں جب کبھی تیرا دل یہ چاہے کہ اللہ تو اس سے باتیں کرے تو قرآن کی تلاوت کرو۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے محبت اگر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا محسن مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں کہ جس نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے، تو اس سے محبت کرنے کا مقام ہے یہاں پر۔ اس سے بات کریں، راز و نیاز کریں، اور سب سے پہلی بات وہی آگاہی ہے اور وہ اہمیت دینا بچوں کو۔ جیسے کہا کہ ابتدا میں بچوں کو آپ اہمیت دیں، جس طرف بچوں کو راغب کریں گے اور بچوں کو اپریشیٹ کریں گے یہ کام بہت اچھا ہے، اس کام پہ آپ توجہ دے دیں تو وہ اسی کام کو اہمیت دیتا ہوا چلا جائے گا۔ دین فطرت ہے اسلام۔ عمر بھی بتائی نا کہ اس عمر میں کتنا لازمی ہے، اگر اس سے آگے نکل گئے تو پھر وہی حال ہوگا جو ہمارا سب کا حال ہوا ہے۔ 7 سال کی عمر میں یہ کہا گیا ہے، چونکہ ابھی تو وہ فرض نہیں ہوئے نماز اس کے اوپر، لیکن اس کے باوجود والدین سے کہا کہ آپ سختی کریں اس کے اوپر کہ وہ نماز کی طرف آئے، اس کو متوجہ کریں کہ تیرا خالق کون ہے، تیرا مالک کون ہے، تجھے کس نے بنایا ہے، اس اعضاء و جوارح جو سلامت تمہارے پاس ہیں یہ کس نے تمہیں سلامت دی ہیں، یہ اتنی قیمتی جو آنکھیں ہیں، جو آپ کے اعضاء ہیں، یہ بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی عمل کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ کیا اس کا اتنا حق نہیں بنتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں ایک سجدہ کر کے شکر ادا کریں پروردگار؟ اور اللہ خود فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تیرے اس نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ تو خدا کی بارگاہ میں شکر کرنے کا مقام ہے، یہاں پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ وہ جب اذان آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، خیر عمل کی طرف آ جاؤ، بہترین عمل کی طرف، کامیابی کی طرف، جب خدا کی طرف سے بلاوا آتا ہے
تو کہ کون ایسا بدبخت انسان ہو سکتا ہے کہ جس کو بلایا جا رہا ہے، اور بلانے والا کون ہے؟ خالق کائنات ہیں، اس کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور انسان اگر وہ سو رہا ہے یا انسان کسی اور مصروفیت میں لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بچپن میں اس کی تربیت میں اس طرف متوجہ نہیں کیا والدین نے۔ ٹھیک ہے، اس طرف یہ بات تو حقیقت ہے کہ والدین نے اس طرف متوجہ نہیں کیا۔ یہ سارا معاملہ تو تب ہوتا ہے کہ بچہ گھر میں یہ دیکھ رہا ہو، جو اس نے آنکھ کھولی ہے تو اسے پتہ ہو کہ یہ جائے نماز ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ایک شوق کے ساتھ کوشش کرتے ہیں۔ ایسے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ ٹوپی مسجد والی پہن کے اور جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ دیکھو یہ پڑھ کے سناؤ، یہ آیتیں سناؤ۔ مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ تو کئی نسلیں، کئی جنریشنز گزر چکی ہیں ایسے کہ جہاں پہ گھروں کے ماحول خراب ہو چکے ہیں، اور مطلب گھروں کے ماحول میں نماز جو ہے یہ مائنس ہے۔ بالکل، ہم نہ بچوں نے دیکھی، ان کی آگے اولادیں ہوگی انہوں نے بھی نہیں دیکھی۔ وہ جمعے کے جمعے ایسے سفید کپڑے پہن کے بازو پکڑ کے بچے کو جو ہے مسجد میں لے جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں جہاں نماز اس نے سیکھنی ہوتی ہے۔ قاری صاحب پھر کہتے ہیں امام صاحب کہ بچے پچھلی صفوں پہ ہو جائیں۔ وہ سب سے پہلے آیا تھا جسے اونٹ کی قربانی کا ثواب مل رہا تھا، بچہ پچھلی صفوں میں بیٹھا ہوا، وہ سجدے پہ گیا، دوسرے نے مکہ مارتا ہے، پھر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، شرارتیں ہو گئی، جوتے غائب۔ مطلب ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بچے، ایک تو یہ کہ ان کو رغبت دلا کر کے والدین کو لے کے آنا چاہیے۔ یہ بہت آپ اہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے مساجد میں بھی جب یہ بچے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں ہوتا، یہ بچے ان کو پیچھے بٹھا دیا جائے۔ اب جب بچوں کو پیچھے بٹھائیں گے، ان کے ساتھ بہت سارے بچے ہوں گے، سارے اکٹھے کر دیں گے تو تو ظاہر شرارتیں سی بات ہے وہ شرارتیں کریں گے۔ بچے ہیں، ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ ان کو اپنے صفوں کے اندر بٹھائیں، اگلی صف میں، پہلی صف میں نہ رکھیں، اس کے بعد پیچھے ان کو بٹھا دیں ساتھ، اور جب ان کو عادی کریں، بلکہ یہ ہے کہ ان کو کچھ گفٹس دے دیں۔ مولانا صاحب جو ہیں وہ محبت کا اظہار کریں، جب بچے آئیں ان سے پیار و شفقت کریں، اور بہت اچھا یہ ہے کہ ان کے لیے انعام کا اعلان کریں۔ بچے کے جنا روزانہ اگر نماز میں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم معنوی اعتبار سے اتنے مانوس نہیں ہیں کہ معنویات جب اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی اگر نماز پڑھیں گے، نہیں معلوم، لیکن اگر یہ کہا جائے، اعلان کیا جائے کہ کل فلاں مسجد میں فجر کی نماز میں جو حاضر ہوگا اس کو 10,000 روپے انعام دیا جائے گا، 10,000 روپے اس کو ملیں گے۔ آپ دیکھیے کہ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی وہ بھی رات بھر جاگا رہے گا کہ صبح 10,000 روپے ملنے۔ کیوں ہم جو ہے مادیت کی طرف متوجہ ہیں کہ بھئی پیسہ ملے گا تو میں جاؤں گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 1 کروڑ نیکیاں تیرے عمل نامے میں لکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ نماز فجر ادا کریں، لیکن وہ متوجہ نہیں ہے، اس لیے کہ معنوی طور پہ اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی ہے۔ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں یہی کہا تھا، پروردگارہ میں نے بڑی عبادت کی تیری، آپ نے مجھے دربار سے نکال دیا ہے، میں آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے خاص لوگ ہیں، ان کو صراط مستقیم میں بیٹھ کے بھٹکاؤں گا، نکال دوں گا۔ اور سب سے زیادہ مایوس شیطان کب ہوتا ہے؟ جب انسان نماز کے لیے قیام کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اس وقت زیادہ شیطان کو شکست دینے کا جو سب سے بڑا ٹول ہے انسان کے پاس وہ نماز۔ اگر آپ شیطان کی ناک کو رگڑنا چاہتے ہیں زمین پر تو آپ عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح۔ اچھا قادری صاحب، محمد فیضان رضا قادری صاحب، کیونکہ یہ موضوع تو ہم نے وہ چھیڑا ہوا ہے کہ جہاں پہ بریک لگانا مشکل ہے، اور یقیناً اس حوالے سے بڑی بات ہونے کی ضرورت بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ وقفہ پھر سے آ جائے، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ آج کے موضوع کے حساب سے، آپ رمضان المبارک کے حساب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجئے۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے گئے، یا نبی سب کرم گئے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے گئے، یہ جو وارے نیارے ہوئے گئے، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں،
اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے گئے، اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، ان کے دربار سے میں نے ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں میں نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں آج ہم بات کر رہے ہیں نماز کی اہمیت کے حوالے سے۔ میرے ساتھ مہمانوں میں موجود ہیں ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، اور میرے ساتھ دوسرے مہمان ہیں مفتی شمیم خان صاحب، اور مفتی شمیم خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں نعت خواں محمد فیضان رضا قادری صاحب، جنہوں نے وقفے سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ مفتی شمیم خان صاحب، آپ کی جو بات ہو رہی تھی آگاہی کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا، اور تربیت کا ایک سوال اٹھا تھا کہ تربیت انوائرمنٹ جو ہے وہ پہلی درسگاہ، تو وہ مطلب درسگاہ ہے بہت بڑی، جہاں سے انسان سیکھتا ہے ماحول سے۔ ماحول میں جہاں اسے نماز مسنگ نظر آئے گی تو بچہ کیسے سیکھے گا؟ یہ کتابوں کے ذریعے، آج ہمارے ٹی وی کے پروگرام کے ذریعے، یا جمعے کے دن وہ امام صاحب کے جو فرما رہے ہوتے ہیں اپنا وہ خطبے میں جو ہے جو بھی چیزیں ہیں، وہ آیات کو سن کے اچانک کسی کے پاس ہدایت ہو، تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہو جائے تو زندگی بدل سکتی ہے، ویسے تو بڑا مشکل ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کیا راستہ اپنانا چاہیے، اور کس طرح ہمیں نماز میں دل ہمارا لگنا چاہیے؟ ایسا وہ کیا ہو سکتا ہے؟ فہیم بھائی، کسی بھی کام کے لیے آپ کی اٹینشن جب ہوگی جب آپ کی اس میں کچھ آپ کو دلچسپی ہوگی، خوبصورتی یا جاذبیت نظر آئے گی۔ ہمارے یہاں بچہ جب چھوٹی ایج میں ہوتا ہے تو اسے سپارہ پڑھنے مسجد میں بھیج دیا جاتا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، مدرسے گیا یا مسجد گیا، مولوی صاحب ڈنڈا لیے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھا رہے ہیں سختی کے ساتھ کہ یہ پڑھنا یہ کرنا ہے، اور اس نے آدھے گھنٹے پڑھا اور گھر آ گیا۔ معذرت سے کہیں ہو تو ہو، ورنہ تربیت کہیں نہیں ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر مختلف ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ بچے اسکول جا رہے ہیں تو انہیں کیسے ویلکم کیا جا رہا ہے، یورپین یا باہر کے، اور آپ کے یہاں استاد سونٹی لے کر، اچھا وہ جو سونٹی پکڑی ہوئی ہے اس نے، وہ کوئی ایک ہوتا ہے، بہت سارے نہیں ہوتے، سارا معاشرہ ویسا نہیں ہے، لیکن ہم اسے ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو بچے مدرسے کے نام سے ایک چاول ہی دیکھا جاتا ہے، ایک چاول، تو بچے مدرسے کے نام سے ویسے ہی گھبرانے لگتے ہیں، سمجھے۔ ہم نے اپنے معاملات میں اس میں کافی تبدیلیاں کی 20-25 سال میں پچھلے دنوں، اور بڑا اچھا رزلٹ آیا اس کا۔ بات یہ ہے کہ ہماری ترجیحات مختلف ہیں۔ اچھا، اصل چیز یہ ہے ہم دنیا میں کھوئے ہوئے لوگ ہیں۔ اچھا، اور اس طرح کھوئے ہیں کہ ہم صبح جب سو کے اٹھ کے اپنا کاروبار حیات شروع کرتے ہیں نا 8 بجے، ہم صبح 5 بجے شروع نہیں کرتے۔ جی ہاں، یورپ میں 6 بجے کے بعد سناٹا ہے، ڈبل روٹی بھی نہیں ملتی۔ جی جی، ہم گھوما کرتے تھے، اگر دیر ہو گئی ذرا سی تو اب سب بند ہو گیا، اور صبح وہ 6 بجے سے اپنے کام میں موجود ہیں۔ جی ہاں، ایسے ہی 8 بجے تو بہت لیٹ سمجھا جاتا ہے، 3-4 گھنٹے کام ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہمارے انڈو پاک میں ایسا ہے؟ نہیں۔ تو یعنی جو دینی تعلیم ہماری ہے کہ فجر میں ہمیں اٹھنا ہے اور عشاء پڑھ کے سو جانا ہے، اس کو یورپین تو عمل کر رہے ہیں، وہ فالو کر رہے ہیں۔ ان کے یہاں عمر لاز بھی موجود ہیں
یعنی جو ہمارے قوانین ہیں، لیکن ہم انہیں فالو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو یہ دین فطرت نے جو ایک فطرتاً جو کچھ ہمیں دیا ہے ہم اسی کو اڈاپٹ نہیں کر رہے. اوکے. پہلے تو گاؤں دیہات میں لوگ جلدی اٹھ جاتے تھے نا، لیکن اب ہمارا گزر ہوتا ہے وہاں بھی اللہ ماشاء اللہ بس اسی طرح سے. بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہم سمجھ ہی نہیں رہے. دیکھیے ہمیں یہ فکر ہے کہ نوکری مجھے مل گئی 20-22 سال کی عمر میں، اب 60 سال میں ریٹائر ہو جاؤں گا. ایسا ہی ہے نا، چاہے پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو. بعض جگہ 65 سال کی ڈیل ہے. اب میں پوری عمر کمانے میں لگا رہتا ہوں کہ مجھے اس 60 سال کے بعد کی بڑی فکر ہے کہ میرے پاس اس سے پہلے گھر ہو جائے، میرا بینک بیلنس ہو جائے، میرے معاشی حالات اچھے ہو جائیں، میں معاشرے میں ایک مقام پر آ جاؤں تاکہ جب میں 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوں تو مجھے کسی کی محتاجی نہ ہو. لیکن اس کا دوسرا پہلو ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ 60 سال جو ہمیں دیے گئے ہیں اور جس میں ہم دنیا کا اسباب اکٹھا کر رہے ہیں، اس 60 کے بعد جو ہماری اگلی زندگی ہے جو کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے، بلکہ 40 میں، 20 میں، 25 میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہم کچھ اکٹھا کرنے کو تیار نہیں ہے. قطعی فکر نہیں ہے اس کی، اور وہ زندگی ہماری ابدی ہے. اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ انسان سائیکولوجیکلی وہ آنکھوں دیکھے پہ یقین کرتا ہے؟ نہیں، اتنا زیادہ میں نہیں سمجھتا. دیکھیے بچپن سے شاید کچھ گھرانے ایسے ہوں جہاں بالکل نہ ہو، ورنہ ہر گھرانے میں آج آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اپنی ذاتی زندگی کی. میں 80s سے باہر رہا ہوں. 90s میں مجھے چانسز ملے 3-4 یورپین ممالک میں کہ میں وہاں کی نیشنلٹی لے سکتا تھا. ٹھیک ہے. اس دور میں پریشان تھا کہ اگر میں یہاں نیشنلٹی لے لیتا ہوں تو میرے بچے شاید مسلمان رہیں، لیکن میری دوسری نسل جو ان کی اولاد ہے نا یہ مسلمان نہیں ہوگی. بالکل 16 آنے سے ہی تو میں نے یہ کام نہیں کیا. لیکن آج الٹ ہو گیا. اس وقت یورپ میں جو مسلمان گھرانے، ہر فیملی اپنے بچے کو مذہبی تعلیم دے رہی ہے. میں جا کے دیکھتا ہوں یہاں ہمارے مسلمانوں سے زیادہ اچھے ہو چکے ہیں. یعنی ہم اتنی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دے رہے. انہیں شعور آ گیا. جو پے در پہ واقعات ہوئے، عالمی واقعات، ان عالمی واقعات کے نتیجے میں مسلمانوں کو یہ سمجھ آئی کہ دین کے ساتھ جڑے رہنا ہے، یہی ہماری. آج وہ لوگ جن کے گھر میں کوئی جانتا نہیں تھا، میرے بہت دوست احباب ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اتنی سختی سے دین کی تعلیم دے رہے ہیں کہ انہی کے، یعنی 2 بھائی ہیں، ایک کے بچے کینیڈا میں ہیں، امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، وہ اعلیٰ مطلب بہت اچھے طریقے سے دین کی تعلیم لے رہے ہیں. تو دل خوش ہو گیا. دوسرے بھائی کے بچے پاکستان میں الف بے بھی نہیں آتا. صحیح ہے. اچھا، اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ وہاں کے جو تعلیمی نظام کی وجہ سے ان کا جو ایک عقلی شعور کا جو معیار ہے وہ بھی کافی بہتر ہے اور چیزوں کو وہ سمجھنا شروع ہو گئے. ایک تو رٹو طوطے والی تیاری ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سمجھ کے ایک دل سے کرنے والی. اور یہ نماز تو معاملہ ہی ایسا ہے کہ جب تک آپ کو مزہ نہیں آئے گا، جب آپ تک خود نہیں چل کے جائیں گے تو پھر تو ڈنڈا لے کے بھی پیچھے چلتے جائیں گے تو کوئی آپ نہیں کر سکتے. اور سر جیسے ابھی بات کر رہے تھے کہ شاید ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ سارا، بوڑھوں کو ہم یہاں پہ وہ دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے گھر کی مثالیں ہوتی ہیں، ہم اس کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں، زندگی پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح ہر شخص جانتا ہے کہ رشوت دینا اور رشوت لینا، ٹھیک ہے، یہ ایک حرام کام ہے اور دونوں دوزخی ہیں. سنا ہے، پورے معاشرے کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے. رشوت ہر شخص ایسا ہوگا جس کا پاکستان میں واسطہ پڑا ہوگا، زندگی میں کئی دفعہ اسے رشوت دینے کا. فہیم بھائی 10 سیکنڈ لوں گا مولانا سے معذرت سے. ہم نے اپنے بچپن میں جو تعلیم حاصل کی وہ پیلے اسکول کی تھی. الحمدللہ میں بھی اسلامیات پڑھائی جاتی تھی. سنیے، اسلامیات پڑھائی جاتی تھی، احادیث مبارکہ یاد کرائی جاتی تھی. ابھی آپ نے رشوت پہ بات کی، یہ شاید 5ویں کلاس سے پہلے ہمیں یاد تھی، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. یہ اسکول میں یاد کی ہے، مدرسے میں نہیں. ہمیں پوری نماز، مختلف آیات، یہ سب اسکول میں آج یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے علم کے مطابق. صحیح فرمایا. سرکاری اسکولوں میں یا اے او لیول، جس کو ہم 0 لیول کہتے ہیں، لوگ تو اے او کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں 0 لیول، اس لیے کہ وہاں تو دین پڑھایا ہی نہیں جا رہا. اور جو پڑھایا جا رہا ہے تو آپ اگر اسے دیکھیں گے تو وہ شخص جسے تھوڑا سا دین کا علم ہے وہ بھی کنفیوز ہو جائے گا. تو اسلامیات کے مارکس بھی جو نا وہ کم کر دیے، سمجھے. اب آپ بتائیے، دیکھیے اس میں ماں باپ تو انوالو ہیں، فیملی تو انوالو ہے، لیکن معاشرے کے طور پہ حکومت وقت بھی انوالو ہو گئی.
پورا معاشرہ انوالو ہو گیا کہ آپ بچوں کو وہ تعلیم ہی نہیں دے رہے جو بنیادی ان کا حق ہے. بس صبح فجر پہ آپ کا دن شروع نہیں ہو رہا, پہلا تو آپ نے یہاں پہ پہلے سوال اٹھایا نا, جب نظام ہی بالکل مختلف ہے تو پھر ہم یہاں پہ کیوں شکایت کرتے ہیں؟ اچھا بھائی میں یہاں کچھ یہ کہنا چاہوں گا, جہاں تک یہ جو معاملات ہیں یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, ہر بچہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے فطرت میں مسلمان پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کے پیرنٹس جس مذہب میں جس مکتب میں ہوتے ہیں وہ اسی کو اپناتا ہے. فطرت میں اللہ نے اس کو مسلمان پیدا کیا ہے, لیکن یہ کہ اس نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا وہ یہودی ہے تو یہودی ہے, مسلمان کے گھر میں پیدا وہ مسلمان ہے, ٹھیک ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے. مولانا نے جو بتائی یہ بات, میں یہاں صرف بیچ میں معذرت سے لقمہ دے رہا ہوں کہ لوگ یہ نہ سمجھے مولانا کوئی روایت بیان دونوں کے آپس کا معاملہ یہ نہیں, میں عوام کی توجہ کے لیے کہ مولانا نے ذرا مختصر کیا, یہ حدیث مبارکہ ہے تو لوگوں کے ذہن میں رہے کہ مولانا جو بات کر رہے ہیں جنرل نہیں ہے. میں نے زور مولانا کی بات میں پیدا کرنے کے لیے لقمہ دیا ہے, معذرت. جی جزاک اللہ مفتی صاحب. اب یہاں پر وہ بچہ جو ہے وہ پیرنٹس کو دیکھتا ہے, اس کے بعد وہ جو مذہب میں پیرنٹس ہیں اسی کو اپناتا ہے. اچھا اسٹارٹ سے ہی وہ دیکھتا ہے کہ میرے والدین اچھا سب سے زیادہ آئیڈیل جو بچے کے لیے اس کا باپ ہوتا ہے یا اس کی والدہ ہے, ان کے والدین بچے کے لیے آئیڈیل ہیں. وہ بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں, آغاز میں ہی یہ جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ بھی گھر سے سیکھتا ہے, جتنی اچھائیاں ہیں وہ بھی گھر سے سیکھتا ہے. بچہ پہلے جھوٹ بولنا کہاں سے سیکھتا ہے؟ گھر سے سیکھتا ہے. اگر خدا نخواستہ ان کے والد دروازے پہ کوئی آ کے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کے والد گھر پہ ہیں, والد اپنے بچے کو بھیجتے ہیں جاؤ بیٹا بتاؤ گھر پہ نہیں ہیں. بچہ چونکہ ابتدا میں جھوٹ نہیں بولتا, وہ جا کے یہی بتاتا ہے کہ ابا بتا رہے ہیں کہ وہ گھر پہ نہیں ہیں. آغاز اس نے سیکھا کہ والد نے اس کو آغاز میں اسی طرح سکھایا, وہ آہستہ آہستہ جھوٹ بولنا چاہتا ہے. ٹریننگ میں اس کی جھوٹ بچے نے پیرنٹس کو دیکھا ہے, پیرنٹس کے. اچھا وہی والدین صبح اگر وہ اسکول, اگر کوئی بڑے اسکولوں میں بچہ پڑھتا ہے, کسی بہت ہائی لیول کی فیس دے رہے ہیں, وہ صبح اگر بچہ اسکول میں اسکول ٹائم پہ نہ اٹھے تو اس کو بڑی سختی سے اٹھائیں گے پیرنٹس, اور روتا ہوا بچے کو اسکول چھوڑ کے آئیں گے. جی ہاں, نیند میں اسے باتھ روم میں لے جا کے اس کا منہ دھلا کے اسے بھیجیں گے. اس کے مقابلے میں بچہ اگر وہ صبح فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا, اگر والد اٹھانا چاہتا ہے تو والدہ وہاں سے آواز دیں گی, ارے چھوٹے ہیں, چھوٹا ہے ابھی پڑھ لے گا بعد میں نماز. یعنی اس کی امپورٹنس وہیں سے نظر آتی ہے کہ والد کہہ رہے رات کو دیر سے سویا بچہ, ان کو سونے دیں. لیکن وہ اسکول کا جب وقت آتا ہے تو وہاں پر بچے کو مارتے ہوئے روتے ہوئے بچے کو لے جا کے, کیوں اس کو اہمیت دے رہے ہیں, نماز کو اہمیت نہیں دیا. یعنی دنیا کے نقصان کو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچہ نہیں جائے گا تو ناکام ہوگا, لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہے والدین کو کہ اگر یہ نماز نہیں پڑھے گا تو جہنم کی آگ میں جلے گا. سر مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے, اس کے بعد ہم جو آخرت کے جو نقصان ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے, اس حوالے سے میں آپ سے ہی بات شروع کروں گا یقیناً. اور آپ نے کہا جھوٹ سے تربیت کرتے ہیں, تو اس سے بھی پہلے جو آپ نے بتایا اس سے بھی پہلے ہم بچے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. وہ ہم لوگ گھروں میں اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ کھا لو, تمہارے بابا آئیں گے, انہیں میں نے کہہ دیا ہے وہ چاکلیٹ لے کے آ رہے ہیں تمہارے لیے, ٹھیک ہے, اچھا چلو ٹھیک ہے تو آج تم کر لو, ہم کل چلے جائیں گے وہاں پہ. مطلب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جھوٹ بچے کو, اور یہ سب چیزیں بچے کو اتنے سے بچے کو ہم بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں, اسے جھوٹا اسے ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جھوٹ ہیں, یہ طریقہ کار ہے, یہ تم نے اپنانا ہے. سر تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائیں. کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے, پھر ہم نے بریک کی طرف بڑھنا ہے. بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نماز کا موضوع بہت اچھا چل رہا ہے. دیکھا جائے ہمارے اسلاف میں, اور خصوصاً بالخصوص سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین کی بات کی جائے تو یہ کم نہیں کہ دین متین کو جب ضرورت پڑی تو انہوں نے سجدے میں سر دیا, اور وقت نماز ہمیں یہ تنبیہ کی کہ دنیا میں کچھ بھی وہ ہو جائے لیکن وقت نماز ہو تو نماز ادا کی جائے. نماز کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنا دے آج کے پروگرام کے صدقے. بہت اچھا موضوع چل رہا ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آئیں گے تو پھر آخرت کے نقصان کے حوالے سے ہمیں کس طرح آگہی پیدا ہو سکتی ہے, اور کس طرح ہم اس کی تیاری کر سکتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے, دل لگا کے اس حوالے سے بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم نماز کی اہمیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی صاحب جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں, اور میرے ساتھ دوسرے مہمان ہیں مفتی شمیم خان صاحب, اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جنید چشتی صاحب نے. آپ نعت خواں ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جنید صاحب؟ شکر الحمدللہ, آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ الحمدللہ. سر, تو ہم نے جہاں پہ وہ بات چیت کا سلسلہ چھوڑا تھا, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں مہمانوں کہ ہمیں جو آخرت کا نقصان ہے اس کی فکر نہیں ہے, اندازہ نہیں ہے, اور اس لیے اس کی تیاری بھی نہیں ہے. جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان بہت غافل, قرآن نے بھی کہا ہے کہ انسان بڑا غفلت کا شکار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور آپ نے خود مقصد اور ہدف بھی بیان کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنات اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. اچھا, عبادت سے مراد فقط یہاں پر نماز نہیں ہے, اور بہت ساری چیزیں بھی عبادت شمار ہیں. جو بھی کام للہ, اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل انجام دیا جاتا ہے وہ عبادت ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے تو یہ ہدف اور مقصد بیان کر دیا, ٹھیک ہے. اب انسان کو اس دنیا میں بھیجا, الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, آپ کو بھیجا گیا ہے. مثال دیتے ہیں کہ ایک بازار ہے, ایک سوق, ایک بازار میں, ایک مارکیٹ میں انسان کو چھوڑ دیا گیا, کہا کہ بھئی یہاں سے کچھ چیزیں آپ نے خریدنی ہیں, اور اس کے بعد آپ نے پلٹ کے جانا ہے کہیں اور. آپ کو کچھ دیر کے لیے ہم نے اس مارکیٹ میں چھوڑ دیا ہے, یہاں سے اشیاء خریدیں, ہر طرح کی اشیاء یہاں پر موجود ہیں. اب انسان کو جب اس مارکیٹ میں چھوڑ دیا گیا تو اس نے دیکھا دنیا میں وہ دنیاوی کاموں میں مگن ہو گیا اور چیزیں خریدتا رہا, یہاں تک کہ جب وقت آیا رخصت ہونے کا, واپس آنے کا, اور اسرائیل جب آ گئے کہا کہ چلیے, تو ایک مرتبہ پھر چونک کے کہا کہ اوہو, جہاں میں جا رہا ہوں, جہاں مجھے جانا ہے, وہاں کی تو خریداری میں نے کی ہی نہیں. تو ادھر کی میں تو دہی بلے کھاتا دنیا رہا کی ہوں, خریداری کرتا رہا. پکوڑے سموسے چل رہے ہیں. اب مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے, میں جا کے وہ چیزیں خرید لوں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی کہ آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے, اب آپ کے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ آپ دوبارہ جائیں گے اور کچھ چیزیں خریدیں گے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا وہاں پہ اس کا کام تمام ہو جائے گا. اسرائیل وہاں سے اس کی روح قبض کریں گے. انسان جب جائے گا جہنم میں, جو گناہگار ہے, تو وہ جو آلریڈی پہلے سے گناہگار جہنم میں موجود ہیں, ان سے یہ سوال کرے گا کہ آپ لوگ یہاں پر کیسے, جان پہچان والے بھی ہوں گے وہاں پر, کہ جناب آپ کیسے یہاں پر آئے. قرآن نے اس کا جواب دیا ہے. وہ لوگ جو جہنمی آلریڈی موجود ہیں وہ ایک جواب دیں گے, لم نکم من المصلین, ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. یعنی وہ جہنمی ایک آواز دیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا. تو انسان جو ہے اتنا غافل ہے کہ جب اسرائیل سامنے آ جاتا ہے تو پھر اس کو خیال آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس وقت اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی, جب تک اسرائیل نہیں آئے 10 منٹ پہلے, 5 منٹ پہلے, 1 منٹ پہلے بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, خدا اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کو خیال آتا ہے, نہیں مجھے تو بہت کچھ کرنا تھا اس مقام. صحیح. اچھا, یہ تو ہم نے وہ جو وجوہات ہیں اس کے اوپر بات کی. ابھی بات کرتے اس سے تھوڑا سا دوسری جگہ پہ بات کرتے ہیں جہاں پہ لوگوں نے جسٹیفیکیشنز ڈھونڈی ہوتی ہیں. نماز نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ میاں بڑا رحمان دل رحیم, معاف کرنے والا ہے, اس سے ہماری نمازوں کی تھوڑی کوئی ضرورت ہے. اس نے اپنا ایک بہانہ بنایا ہوا ہے. اسی طرح کسی اور صاحب سے پوچھیں, یار میں نماز نہیں پڑھتا مگر میں کوئی برا کام بھی تو نہیں کرتا نا یار, وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. تو ہر ایک نے اپنے حساب سے ایک وہ جسٹیفیکیشن ڈھونڈی ہوئی ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی, یہ بھی شیطان کا کارنامہ ہے. اچھا, شیطان کسی کو بائی فورس گناہ نہیں کرواتا, یہ بات ذہن میں رہے کہ شیطان نے کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہا ہو چلو گناہ کر لو, ٹھیک ہے نہ. اللہ تعالیٰ کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے چلو نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے, چاہے وہ انا شاکرا و اما کفورا, کہ آپ کی مرضی ہے. انا ہدیناہ السبیل, ہم نے آپ کو راستہ, ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے. اس ہدایت کے راستے میں 1,24,000 انبیاء کو بھیج کے, ہادیوں کو بھیج دیا, اور آپ کو راستہ دکھانے کے لیے وہ موجود ہیں. انہوں نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ شاکر بنیں یا کفران نعمت کریں. تو اب وہ شیطان بھی ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جانے والا,
نہ رحمان کسی کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے نا وہ نماز کی طرف لے کے جائے گا، انسان کو اختیار دیا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس حوالے سے انسان کے اختیار کے حوالے سے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کتنا با اختیار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان سے کہیے کہ جناب ایک پاؤں آپ اٹھا لیجئے اور کھڑے ہو جائے، تو ایک انسان اپنا پاؤں اٹھاتا ہے، وہ کھڑا رہتا ہے۔ اب اس سے کہیے کہ آپ دوسرا پاؤں بھی اٹھائیے، تو وہ کہے گا نہیں، دوسرا پاؤں اٹھاؤں گا تو میں کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا انسان کو آزاد بھی پیدا کیا، اتنا مجبور بھی ہے، اتنی مرضی نہیں کہ انسان جو چاہے کرتا پھرے، دنیا میں ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، اتنا مجبور بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ مجبور ہو کے بہت سارے کام کرو۔ انسان اختیار کے ساتھ اپنے اعمال کو انجام دیتا ہے، دونوں راستے اس کے سامنے دکھائے گئے ہیں۔ اب وہ شیطان جو اس راستے میں صراط مستقیم میں بیٹھ کے خدا کو چیلنج کر چکا ہے کہ میں تمہارے بندوں کو گمراہ کروں گا اس راستے میں صراط مستقیم میں بیٹھ کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت انکار نہیں کیا، کہا نہیں تم نہیں کر سکتے ہو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ میرے جو خاص بندے ہوں گے اس کو تم گمراہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو یعنی کہ جو نماز پہ قائم ہیں، جو ہر برائی سے دور ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، جی، اور وہ خاص ہم بھی بن سکتے ہیں اگر ہم وہ چیزیں اپنا اس میں تو کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ فلاں آدمی خاص بن سکتا ہے، فلاں نہیں بن سکتا۔ جو بھی قرب الہی اختیار کرے، جو قربتاً، چاہے نماز میں ہم پہلے نیت کرتے ہیں قربتاً اللہ، اب وضو کرتے ہیں قربتاً اللہ، یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ جو آپ نے بات کی کہ انسان جسٹیفیکیشنز جو نا ڈھونڈتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا جو نا معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو انسان سے حالت اختیاری میں نہیں بلکہ اس کے اختیار میں بعض چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ بہت زیادہ مجبور ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی وہ کوئی ایسا کام انجام دے، اس کے بعد وہ توبہ کرے خدا کی بارگاہ میں، تو وہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول ہوئے۔ ایک انسان جانتے ہوئے بھئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز نہ پڑھوں تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نماز معاف کر دے گا۔ اگر ہر انسان اگر یہ سوچنا شروع کر دے کہ اگر میں نیکی نہ کروں تو کیا ہوگا، میں فلاں کام نہ کروں تو کیا ہوگا، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض نہیں کیا نماز، اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا ہے، اس میں انسان کا فائدہ ہے۔ ہم نماز، پوری کائنات کے سارے انسان نماز نہ پڑھیں تو اللہ کو کوئی فرق پہنچنے والا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اگر ساری کائنات کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں تو بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ نماز خود انسان کی بلائی کے لیے، ان کی نجات کے لیے ہے، لہٰذا انسان یہ تراشتا، اس میں بھی شیطان اس کو کہتا ہے کہ دیکھو ابھی تو وقت باقی، ابھی تو تم جوان ہو۔ اچھا، اس کو یہ نہیں پتہ کہ انسان کو یہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم کہ کس ٹائم میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، نہ جانے کس جگہ میری زندگی کا شام ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں خیال بن کے نماز کے وقت پہ کہ بیٹھ جاؤ، ابھی کیا کرنا ہے، اٹھنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، یہ بھی ساری شیطان کی طرف سے وسواس ہے نا۔ آپ نے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ وہ جو وسوسے ڈالتا ہے، امیدیں پیدا کرتا ہے، امید سے بھئی ابھی آپ جوان ہیں، ابھی تو بہت وقت باقی ہے، آپ نماز پڑھیں گے، حج بجا لائیں گے، ابھی کیا ایسا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ اور وقت دے گا۔ اب جب وقت آخر آتا ہے، جب انسان اس وقت بھی اس کو امید دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور اس وقت انسان کہے گا خدا کی بارگاہ میں، کہلوائے گا شیطان کہ خدا سے کہہ دو یہ جو زندگی تم نے مجھے دی ہے پروردگار، یہ زندگی میں نے تھوڑی کہی تھی کہ آپ مجھے پیدا کریں دنیا میں نے تو نہیں کہا تھا، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے خود خلق فرمایا، جب آپ نے میرے کہنے کے جو نہ کہنے کے باوجود آپ نے مجھے خلق فرمایا، زندگی دی ہے، پروردگار ایک اور زندگی دے دے۔ اب جب وقت موت قریب آیا تو انسان کے ذہن میں یہ وسوسہ بھی آئے گا شیطان کے، پروردگار کی بارگاہ میں تو کہہ دینا ایک اور زندگی دے، اس میں نمازیں پڑھ لے۔ ایک بڑی وہ مشہور کہاوت ہے کسی اسکالر کی، وہ کہتے ہیں کہ غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب وہ بند ہونے لگتی ہے۔ ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو اسی طرح جسٹیفیکیشن میں ہم ایک اور چیز کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ بس جی نماز پڑھ لیں گے جب اوپر سے ہدایت ہوگی۔ یہ ہدایت کیا ہوتی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی۔ جی مفتی شمیم خان صاحب، ہم وقفے سے واپس آ گئے ہیں، اور وقفے سے پہلے ہم نے جو ایک نقطہ چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ ہم واپس آئیں گے تو ایک اور جسٹیفیکیشن جس پہ ہم اکثر لوگوں کو بات کرتے ہوئے سنتے ہیں اور کبھی کبھی
ہم لوگ خود بھی اس طرح کی جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں بہت سے کاموں میں. خیر نماز کے حوالے سے یہ کہ ہاں ٹھیک ہے یار پڑھ لیں گے نماز, جب ہدایت ہوگی ہمیں ہم بھی اس طرف آ جائیں گے. یہ تو ہدایت کے اللہ تعالیٰ کے کام ہیں کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے. تو کیا یہ بات سچ ہے یہ یا ہم نے بہانے ڈھونڈے ہوئے؟ دیکھیے لفظ ہدایت پر آپ نے زور دیا ہے کہ جب اللہ چاہے گا ہمیں ہدایت آ جائے گی, جب ہدایت آ جائے گی پڑھ لیں گے, یہ جملے اکثر کہے جاتے ہیں. جی ہاں. اب اسی جملے پہ اگر ہم تھوڑی سی غور و فکر کر لیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں معلوم ہے ہدایت کیا ہے. ہمیں ہدایت معلوم کا ہے مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ؟ ہدایت کا مطلب وہ راستہ جس پر چل کر آپ فلاح پاؤ گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہمیں ہدایت تو معلوم ہے کہ جب اللہ چاہے گا ہمیں ہدایت آ جائے گی. یہ ذرا سنیے, اس کو بڑا باریکی سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جب چاہے گا ہمیں ہدایت دے دے گا. ٹھیک ہے. انہیں یہ تو معلوم ہے کہ اللہ جب چاہے گا ہدایت دے دے گا, اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہدایت کیا ہے. اگر یہ پتہ نہیں ہوتا ہدایت کیا ہے تو وہی جملہ ہی نہیں کہتے. صحیح ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. انہیں معلوم ہے ہدایت کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر نہیں معلوم ہوتا تو یہ جملہ ہی پتہ نہیں ہوتا کہ ہدایت, بھائی ہدایت کیا چیز ہے مجھے تو نہیں معلوم. صحیح ہے. لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ چاہے گا مجھے ہدایت آئے گی تو یعنی مجھے معلوم ہے کہ ہدایت کے اندر کیا کیا مجھے کرنا ہے, یہ سب مجھے پتہ ہے. یہ میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر جو وسوسے وہ میرے دل میں ڈالتا ہے. گاؤں کے اندر بوڑھا شخص پیڑ کے نیچے بیٹھا ہے, بچے پڑھنے جا رہے ہیں مدرسے, تو کہہ رہا ہے بچوں کتنے جا رہے ہو؟ نماز پڑھیں گے, قرآن پڑھنے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں دعا کرنا اللہ میں نے بھی ہدایت دے, میں بھی نماز پڑھا, شیطان کہہ رہا ہے؟ بوڑھا شخص کہہ رہا ہے. اچھا اب اسے ہدایت دینے کے لیے کوئی فرشتہ آئے گا یا نبی مکرم دوبارہ مبعوث کیے جائیں گے؟ اسے یہ بات معلوم ہے کہ یہ بچے قرآن پڑھنے مدرسے جا رہے ہیں, نماز پڑھنے مدرسے جا رہے ہیں, لیکن وہ اٹھ کے نہیں جا رہا. اسے اٹھانے کے لیے ایک فرشتہ آ کے اس کا ہاتھ پکڑے گا, بولے گا لے مسجد کے دروازے پہ لا کے چھوڑ دیا, اب تو نماز پڑھ لے. اس سے زیادہ ہدایت نہیں آ سکتی. نہیں, وہ خود فریبی کا شکار ہے. وہ دنیاوی وسوسوں میں گھرا ہوا شخص ہے جسے پتہ سب کچھ ہے کہ میرے لیے ہدایت آ چکی, مجھے اس کام پر عمل کرنا ہے, لیکن کرنے کو تیار نہیں ہے چونکہ دنیا میں اسے شیطان نے محو کر دیا ہے, دنیا میں الجھا دیا ہے. ایک جملہ اور میں اس سے آگے لے کے چلتا ہوں, اگر لوگ اصلاح لینا چاہیں گے تو بہت اصلاح ہے اس میں, کہ ہم اکثر یہ سن رہے ہوتے ہیں بھائی ذرا فارغ ہو جائیں پھر نماز پڑھ لیں گے. اور وہ فراغت کیا ہوتی ہے کہ جب ریٹائر ہوں گے, کوئی کام نہیں ہوگا تو پھر مسجد میں بیٹھیں گے, نمازیں پڑھیں گے. سمجھے؟ اچھا اب یہ بتائیے, عبادت جو کہا گیا نا کہ عبادت تو اصل میں جوانی کی ہے, کہ آپ رکوع بھی کر رہے ہیں, سجدہ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بڑھاپے میں آپ کیا کریں گے؟ نہ آپ رکوع کر سکتے نہ سجدہ کر سکتے. اٹھ کے پانی کا گلاس کسی سے مانگتے ہیں تو پلا دیتا ہے آپ کو, وہ بھی نہیں لے سکتے, تو کہاں کی عبادت؟ مسجدوں میں آپ جاتے ہیں, جتنے ریٹائرڈ ہیں موسٹلی آف دیم ان میں سے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. نماز میں سجدہ عبادت کا حاصل ہے نا, اپنے رب کے آگے سر جھکا دیا آپ نے, لیکن جب آپ سجدہ ہی نہیں کر سکتے تو اب عبادت کس درجے میں رہ گئی آپ کی؟ آپ فرض ادا کر رہے ہیں, نہیں سنیے, آپ فرض ادا کر رہے ہیں, صحیح ہے, لیکن جو اس عبادت کا ریٹرن آپ کو ملنا ہے, کیا وہ وہی مل رہا ہے جو آپ کے برابر میں کھڑے ہو کے سجدے میں جا کے ادا کر رہا ہے نماز؟ آپ سمجھ رہے ہیں میرا بات؟ یہ چیزیں ہمیں دماغ سے نکالنی چاہیے. میں نے سنا ایسے ملازم پیشہ لوگوں کو, بھائی ابھی تو بڑی مصروفیت ہے شہیم بھائی, ٹائم کہاں ملتا ہے, بس ریٹائرمنٹ ہو جائے پھر یہی کام کریں گے. ہاں کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے. یہ ہے شیطان کا وسوسہ جس نے اسے دنیا میں الجھا کر غافل کر دیا ہے اللہ رب العزت کی عبادت سے. جیسے ٹھیک ہے, اوکے, شیطان کو شکست دینے کا سب سے بڑا کام آپ نے بتایا کہ جو اذان کی آواز سنو اور مسجد کو چل پڑو, نماز ہے. شیطان کی کاروائیاں ایسی چل رہی ہیں کہ اس نے نماز سے آپ کو روک دیا. اب کوئی ہمیں رمضان جیسا ایک موقع ملتا ہے, جس کی زندگی میں رمضان آتا ہے, وہ بلیسنگ ہے, نماز دوبارہ سے پڑھتے ہیں, یہ مزہ دوبارہ سے چکھتے ہیں, اور اب ان 30 دنوں کی پریکٹس سے آپ کی ساری زندگی کی وہ عادت جو ہے پڑ سکتی ہے. اب وہ 30 دن کی جو نماز کی پریکٹس ہے اس میں ہمیں اتنا مزہ آئے کہ جناب ہم پوری شوق سے کنٹینیو کریں, ورنہ ایک ذمہ داری سمجھ کے نماز کا ثواب زیادہ تھا, ٹھیک ہے جی ہمیں 70 نمازوں کا ثواب مل گیا,
پورے سال دیا نمازاں ہو گئی ہیں پوری ہیں، یہ سوچ کے یہی خرابی ہے۔ میں اس میں آپ نے ایک پہلے سوال کیا تھا کہ انسان جو ہے ڈیفینیٹلی وہ اس کے فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ لالچی ہے، اس کے اندر ہے کہ بھائی یہ مجھے ملے گا، یہ انعام ملے گا تو میں یہ کام کروں گا، اتنے پیسے ملیں گے اتنا کام کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق جزا اور سزا کا سلسلہ رکھا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کو سزا رکھے گا تو اس سے بھی خوف زدہ ہو کے آتا ہے، اور جزا رکھے تو جزا کے لیے بھی آتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں سورہ رحمان میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے انسان کو متوجہ کیا ہے، حضرت انسان جنت میں تمہارے لیے یہ کچھ ہم نے رکھا ہے، یہ سارے انعامات رکھے۔ لیکن اصل جو نماز ہے نا، جسے واقعاً حقیقت میں نماز کہیں گے، وہ نمازی جو واقعاً نماز پڑھتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ لالچ میں نہیں پڑھ رہا ہے کہ مجھے جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ اس جنت میں حوریں عطا فرمائے گا، نہیں، بلکہ وہ اس نماز کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو حق سمجھتا ہے کہ وہ اس لائق ہے کہ میں اپنا سجدہ ریز کروں۔ مولا کائنات کا پھر یہاں پر مجھے جملہ یاد آتا ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے اگر یہ آفر کیا جائے کہ آپ جنت میں جانا پسند کریں گے یا مسجد جانا پسند کریں گے، مولا کائنات فرماتے ہیں میں مسجد جانا پسند کروں گا۔ کیوں؟ کہا کہ جنت تو انعام ہے، وہاں پر تو نیک لوگ جائیں گے، انعام ہے، وہاں پر تو انسان خوشیاں منائے گا۔ مسجد میں تو تکلیف کا عمل ہے، وہاں جا کے انسان نمازیں پڑھے گا، وہ تکلیف دہ عمل ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھیں جنت میں جانے کے بعد مجھے خوشی ہوگی، مسجد جاؤں گا تو میرا رب خوش ہوگا، مجھے اپنے رب کی خوشی زیادہ پسند ہے۔ تو خدا کی بارگاہ میں ہمیں وہ جو نمازی ہے وہ حقیقتاً مولا کائنات یہاں بھی فرماتے ہیں کہ مجھے جو گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنے کا بڑا مزہ آتا ہے، اور سخت ترین سردی کی راتیں ہوں اور نماز فجر پڑھنے کا بہت مزہ آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، لوگ کہیں گے فجر چونکہ بہت سردی ہے، ایمان کا معیار ہے یہ، اب دیکھیں درجہ ہے، اب اس وہاں تک ہم تو نہیں پہنچ سکتے، مطلب کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مولا کا پھر ایک فرمان ہے یہاں پر، مولا فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ہیں، تین قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان تینوں کی نمازیں اپنی جگہ میں درست ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جو تجارت کر رہی ہوتی ہے، ایک تاجر کی نماز ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ بھائی نماز پڑھوں گا پروردگار تو نے اس کے بدلے مجھے جنت دینی ہے، وہ جنت کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ٹھیک ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو یہ اتنا پڑھ لیا اور اتنی نیکیاں، اتنا ثواب مجھے چاہیے مولا۔ تو یہ جو ہے اس عبادت، اس طرح کی عبادت کرنے والے کو کہا یہ تاجر کی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وہ انسان ہے جو اس خوف سے نماز پڑھ رہا ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو جہنم کی آگ برداشت نہیں کر پاؤں گا، وہ جہنم کے خوف ہے، غلام کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ غلام کی عبادت ہے کہ وہ اپنے آقا کے خوف سے وہ ساری مشکلات برداشت کرنا ہے، اس کی مجبوری ہے، نہیں کرے گا تو وہ سزا ملے گی، تو وہ غلام کی عبادت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تیسرا ایک کون شخص ہے، اچھا مطلب یہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں جی صرف اپروچ الگ ہے جی اور درجہ ہی بدل گیا، جی ٹھیک ہے۔ اب تیسرا جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے نہ جنت کے لائق، خود مولا کائنات نماز پڑھتے ہیں، وہ مولا کائنات کیوں کہتا ہے مجھے نہ جنت کے لالچ ہے، نہ جہنم کی آگ سے میں ڈرتا ہوں، نہ مجھے جہنم کے خوف سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، نہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں، بلکہ میں اس کو لائق سجدہ سمجھ کے عبادت۔ سبحان اللہ، یہ اصل معراج ہے، جسے کہا نا الصلاۃ معراج المؤمن، اللہ کے نبی شب معراج عرش پر گئے، وہ نبی کی معراج ہے۔ خود نبی نے فرمایا کہ ظاہر یہ معراج ہر کسی کو تو نصیب نہیں ہوگی، تو وہ اللہ سے محبت کا معیار بھی تو دیکھیں کہ وہ تیر نکال لیا جاتا تھا، ان نماز پڑھ رہے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ مولا علی کو تیر پاؤں میں لگا ہے، کہا تیر نکالنا چاہیں سخت سخت تکلیف ہے، کہا کہ حضرت علی کو عبادت میں آپ دیکھیے گا، جب وہ عبادت میں مشغول ہوں تیر نکالیے گا، اس لیے کہ جب عبادت میں مشغول ہوتے تھے تو واقعاً وہ خدا کی بارگاہ میں ہوتے تھے، اس دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے نہیں معلوم ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں اتنے مشغول ہیں، وہ وضو کرتے ہیں تو تھراتے ہیں، کانپتے ہیں، ان کے چہرے میں چہرہ زرد ہو جاتا ہے، خدا کی بارگاہ کس کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیاری کر رہا ہوں، اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنید چشتی صاحب اس محفل کو ذرا اور خوبصورت بنائیے اور کچھ کلام شامل کیجئے اس میں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، کہ جب بھی میری
رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ تمہیں ہو ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ نہ لیں جب تک تمہارا نام بخشش ہو نہیں سکتی نہ لیں جب تک تمہارا نام بخشش ہو نہیں سکتی وہ بخشے جائیں گے جس نے پکارا یا رسول اللہ وہ بخشے جائیں گے جس نے پکارا یا رسول اللہ تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ جنید چشتی صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور مطلب جملہ ہم نے بچپن سے سنا نماز دل کا سکون ہے. زندگی میں انسان پہ ایسے وقت آ جاتے ہیں کبھی جب اسے بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی تو اس میں یہ جو دل کا سکون چاہیے ہوتا ہے اسے تو اس میں دو راستے ہمیں مل رہے ہوتے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں برائی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے جو راہ فرار ہوتا ہے اس میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ظاہری طور پر نظر بھی آتا ہے. اور ڈیفینیٹلی ایک راستہ یہ عبادت کا بھی ہوتا ہے. یہاں آپ کو اس سے زیادہ بیٹر اور دیر پر ریزلٹس مل رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس دل کے سکون کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس مشکل وقت سے گزر کے ہی اس طرف آنا پڑے گا یا ویسے بھی اسے اپنی نماز میں عام نماز میں ابھی جو ظہر کی نماز ادا کرنی ہے اس نماز میں بھی ہم اس دل کے سکون کو حاصل کر سکتے ہیں؟ بے شک قرآن مجید میں باضابطہ طور پہ یہ آیت موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر ہی انسان کے قلوب کو اطمینان حاصل کر رہا ہے. ٹھیک ہے. انسان اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتا ہے تو وہ فقط ذکر الہی میں اور نماز جو ہے وہ ذکر الہی ہی تو ہے. واقعاً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے ذکر میں انسان کو سکون ملتا ہے.
ٹھیک ہے. ظاہر ہے وہ حقیقی رب ہے، اور جس نے انسان کو خلق فرمایا ہے، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون پہنچاتا ہے، کیونکہ خدا نے خود فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ٹھیک ہے اب سر. جو ہاں جی ایک اور چیز میں تھوڑی سی اس میں ایڈ کر لیجیے گا آپ. جس طرح نماز ادا کرنی ہے ابھی ہم نے ایک سوچ یہ ہے کہ لو جی ظہر کی نماز بھی ادا ہو گئی بس، ہاں باقی 3 رہ گئی، رمضان میں اس رمضان میں کوئی نماز نہیں میں چھوڑی، نماز ادا ہو گئی. اب ایک ہے کہ اسے مزہ آ رہا ہے، انتظار کر رہے ہیں یار 10 منٹ رہ گئے ہیں یار، مسجد جا کے بیٹھ گئے کہ انتظار کر رہا ہے ایک بندہ کہ یار مجھے نماز پڑھنی. یہ جو درجے ہیں، یہ جو منزل ہے ایک الگ الگ عبادت کی، اس کو پانے کے لیے بھی کچھ بتائیے. بالکل دیکھیں، نماز جو ہے وہ کسی عادت کا نام نہیں ہے. انسان عادت کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اس بلندی اور معراج تک نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اس کی عادت ہے، وہ جو عادت سے مجبور ہے، کہتا ہے کہ یار نماز نہیں پڑھی تو سکون نہیں ملتا. ایک سکون نہیں ملنا وہ حقیقی ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھی تو ایک الجھن سی ہوتی ہے، اور نماز پڑھ کے کہتا ہے چلو جان چھوڑ گئی بھائی، وہ بس اچھا نماز پڑھ لی اب میں آزاد ہوں. ایک دفعہ جیسا آپ نے کہا کہ وہ 10 منٹ پہلے جاتا ہے مسجد میں، وہ انتظار کرتا ہے کہ اب اذان ہوگی، پھر اللہ کے ذکر کا جو نا آغاز ہوگا، وہ واقعی عبادت، وہ عشق کی عبادت ہے، وہ منزل عشق ہے. جو خدا سے واقعی عشق کرتا ہے، وہ جو خدا سے واقعی محبت کرتا ہے، وہ حقیقی معنوں میں جانتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، جس اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، اس رب حقیقی کی بارگاہ میں مجھے شکر ادا کرنا ہے. تو وہ اس کے لیے عشق کی منزل میں آ کے خدا کی بارگاہ میں آ کے اس انتظار کرنے کا بڑا ثواب ہے. اس عبادت سے جو وہ ادا کر رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ ثواب اس کے عمل نامے پہلے لکھ دیا جاتا ہے کہ جو پہلے جا کر بیٹھا ہے. اس کا بیٹھنا عبادت ہے. وہ گھر سے چلتا ہے نماز کے لیے اس نیت سے، ابھی اذان نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اذان سے پہلے جا کے بیٹھوں گا، وہ بہت زیادہ ثواب ہے اس کے عمل نامے میں لکھا جائے گا کہ جو نماز کا انتظار کرتا ہے. اللہ سے محبت والا معاملہ یہاں پہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ اس محبت میں اپنے کام چھوڑ کے چل پڑے ہیں. ٹھیک ہے، نہ کہ ذمہ داری میں. ایک بریک کا وقت ہے جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہی سوال ہم مفتی شمیم خان صاحب کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ جو آہ بھری ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. تو کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے، ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج نیوز کیفے میں ہم نماز کی اہمیت کے حوالے سے موضوع کا انتخاب کیے ہوئے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، اور ہمارے دوسرے اسلامک اسکالر مہمان مفتی شمیم خان صاحب ہیں. جنید چشتی بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ نعت خوانی کے فرائض سر انجام دیں گے. نماز دل کا سکون ہے، اور یہ تھا ہمارا سوال ڈاکٹر مظفر صاحب سے. آپ اس حوالے سے اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ذرا پلیز پیش کیجیے. ڈاکٹر صاحب نے ابھی اس حوالے سے جو گفتگو کی، بہت اچھی اور بہت سمجھانے کے انداز میں. اگر جو سامعین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یقیناً اگر وہ اس سے اصلاح لینا چاہیں تو بہت اصلاح ہے اس کے اندر. میں ایک نقطہ کل رات میں پڑھ رہا تھا تو نظر سے گزرا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بجماعت پڑھ رہے ہیں یا تنہا پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کو یہ پتہ ہے نماز پڑھتے میں کہ آپ کے رائٹ پہ کون کھڑا ہے اور لیفٹ پہ کون کھڑا ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہے. اللہ. اوکے. سیدنا مولا کائنات کے حوالے سے مولانا نے جو بیان فرمایا کہ نماز تو وہ ہے نا کہ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں عبد ہوں، اس خالق کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہوں. مجھے جنت دوزخ سے لینا دینا نہیں ہے، نہ دوزخ کے ڈر سے پڑھ رہا، نہ جنت کے حصول کے لیے. لیکن جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی طرف سے مجھ پہ فرض کی گئی ہے، میں اسے راضی کر رہا ہوں. جب وہ راضی ہو گیا، لائق ہے کہ میں ان کی عبادت کروں اللہ تعالیٰ، اور رب میرا اس قابل ہے، اس نے مجھے پیدا کیا کہ میں اس کی عبادت کروں. اب آپ ایک جملہ مولانا نے جو کہا، میں نے اس کو رکھتے ہوئے یہ جملہ کہ اگر جو لیفٹ اور رائٹ پر آپ کے کھڑے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کون نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی. نہیں، نماز شروع ہونے سے پہلے؟ نہیں پہلے کی نماز کے بعد کی. اچھا، نماز کے دوران. ٹھیک ہے. نماز میں اگر آپ کو یہ پتہ، سیدنا یعقوب علیہ السلام سمجھ گیا میں کیا کہنا کتنے عرصے دور رہے سیدنا یوسف علیہ السلام سے، 80 سال. میں نے پڑھا تھا ایک جگہ، ایک وقت نماز پڑھتے ہوئے یہ رو پڑے تھے، یہ قریب میں کہیں لیٹے ہوئے تھے سیدنا یوسف علیہ السلام.
تو نظر اٹھ گئی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اولاد سے اتنا پیار ہے کہ ہمیں یاد کر رہے ہو، دیکھ اولاد کر رہے ہو، اس کی سزا 80 سال ملی۔ یہ نقطہ تحریر کتابوں میں موجود ہے۔ یہ یعنی رب اپنے اور بندے کے درمیان جو نماز کا تعلق ہے اس میں کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ تعلق اب دیکھیے محبت 3 میں درجے۔ کسی کو شریک بھی نہیں کرتا محبت میں کوئی کسی کو شریک کرتا ہے؟ آپ بتائیے۔ اچھا وہ رب ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ میری طرف کھڑا ہوا ہے، تو کیا متوجہ بھی میری طرف ہے یا بس؟ ہاں تو یہ پتہ چلتا ہے۔ اب دیکھیے نماز 3-4 طریقے میں اور بیان کر دوں۔ ایک نماز یہ ہے کہ آپ اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نماز آپ پر فرض ہے، تو یقیناً فرض کی ادائیگی ہو گئی۔ صحیح ایک ہے۔ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یار اگر نہیں پڑھوں گا تو شیطان کا ہم رکاب ہو جاؤں گا، اور مجھ پر فرض کی گئی ہے اور مجھے یہ ادا کرنی ہے، اور اس کے ادا کرنے سے میں دوزخ سے بھی بچ سکتا ہوں اور جنت بھی مل سکتی ہے۔ یہ سارے لالچ اور سارے وسوسے ذہن میں رکھ کر نماز ادا کی جا رہی ہے۔ فرض یہاں بھی ادا ہو رہا ہے، لیکن نیت پر ثواب آپ کو وہی ملے گا جو رب دینا چاہے گا۔ اور وہ نماز جو مولا نے پڑھی کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وہ مالک ہے، میں بندہ ہوں، اس نے مجھے حکم دیا ہے، مجھے اسے راضی کرنا ہے، مجھے دوزخ سے مطلب نہیں ہے، جنت سے مطلب نہیں ہے، مجھے اپنے رب کی رضامندی چاہیے۔ ہم مالک کی رضا، یعنی ہم کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو اپنے باس کو کیسا راضی رکھتے ہیں؟ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہے۔ لیکن رب کے معاملے میں ہم سے چوک ہو جاتی ہے۔ یہ چوک ہے، یہ بھول ہے ہماری کہ جسے راضی رکھنا ہے اسے راضی نہیں رکھ رہے، باقی سب کو راضی کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس نے فرمایا کہ جب تم میری طرف متوجہ ہو تو میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، تم مجھے روزی نہیں دے رہے ہو، میں روزی دینے والا ہوں، میں تمہیں روزی دوں گا۔ تو جو رب ہے وہ تو بڑا رحمان اور رحیم ہے، اس نے نہ نوکری سے نکالنا ہے، نہ ہماری جان زندگی چھین لینی، نہ اس نے رزق چھین لینا ہے، اور اسی کو راضی نہیں کر رہے۔ اور اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں وہ تو رب نے کی کہنا ہے، جنہیں نوکری تو کر دیں ان کی عبادت کرو۔ یہ وہ شیطانی وسوسے ہیں جو ہمیں ہر وقت الجھائے رکھتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا پروگرام کے آخری لمحات ہیں ہمارے، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ نماز کو مطلب سب سے جو پہلا ہماری اپنی ذات میں نماز کے حوالے سے جو بدلاؤ ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا تعلق ڈائریکٹلی نماز کے ترجمے سے ہے؟ دیکھیے سب سے پہلا، یعنی میں کوشش کروں گا کہ 1 منٹ میں 1.25 منٹ میں وائنڈ اپ کر لوں، 1.5 ٹھیک ہے؟ منٹ کر لوں۔ نماز کو اپنے ٹائم پر، جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو سب کام چھوڑ دیں، نماز پڑھ لیں، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ 10 لاکھ کا بزنس کر رہے ہیں، آپ نے کہا 10 منٹ کے لیے اٹھوں گا سودا ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا۔ آپ جائیے نماز، اور ہوگا تو وہ رب اس سے دگنا دے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 1۔ دوسرا مرحلہ یہ یقین کر لیں اس بات اپنے پہ، رب پر یقین رکھو نا، صحیح ہے، ورنہ پھر عبادت مت کرو اس کا اگر اس پہ تمہیں یقین نہیں ہے تو۔ پھر کہہ دو کہ میں تو کوئی اور رب ڈھونڈوں گا، نہیں، رب تو وہی ہے میرے پاس۔ دوسری بات، عبادت کرنے میں مجھے پتہ ہونا چاہیے میں کیا عبادت کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، بات کیا کر رہا ہوں خدا سے، میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں، کیا گفتگو ہو رہی ہے میری اپنے رب کے ساتھ۔ تو تھوڑا سا اس کے لیے محنت کر لو کہ علم شریف کا ترجمہ تو پتہ ہونا چاہیے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر آپ نے اس کے ساتھ سب، یعنی میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ آپ کو چاروں قل یاد ہیں، آپ انہی کو نماز میں پڑھ لیتے ہو، تو قل یا ایھا الکافرون کا مطلب تو پتہ کر لو، قل اعوذ برب الفلق کا مطلب تو پتہ کر لو، اور سب سے بڑھ کر قل واللہ احد کا مطلب تو پتہ کر لو۔ ٹھیک ہے۔ یہ چیز اگر ہم اپنے اندر داخل کر لیں اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم اپنے رب سے کیا کر رہے ہیں، آپ یقین کریں ہماری نمازیں کامل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ وقت پہ نماز ادا کریں بغیر کوئی وقت ضائع کیے، اور ترجمے کا پتہ ہونا چاہیے ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ سر آپ کیا کہنا چاہیے؟ جی بالکل ایسا ظاہر ہے، اگر جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا کہنے جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ کی توجہ آٹومیٹکلی خدا کی بارگاہ میں ہوگی۔ نماز ایسے پڑھنا چاہیے جیسے آپ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ خدا کی بارگاہ میں گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو تب ہو سکتی ہے جب گفتگو یعنی 2 افراد آمنے سامنے گفتگو ہے نا۔ جب ایاکا کا مطلب ہے کہ آپ سے، ان سے، یا وہ نہیں ہے، یہاں پہ آپ کی بات ہو رہی ہے، مخاطب کا صحیح ہے، ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، تجھ سے، یعنی تجھ سے میں مدد طلب کر رہا ہوں، تو ہی میری مدد کرنے والا ہے۔ تو جب تجھ سے کا مطلب ہے مخاطب ہے آپ، آمنا سامنا ہو رہا ہے۔ جب خدا کی بارگاہ میں آمنا سامنا ہو رہا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ کی توجہ کہیں اور جا رہی ہے؟ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو ناممکن ہے کہ میں اپنے ذہن میں کہیں اور جا کر
متوجہ ہو رہا ہوں تو میری گفتگو میں بھی پھر خلل پیدا ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں میں, محترم ناظرین سن رہے ہیں, ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ایک بہت بات عام ہے کہ جو آپ نے سوال بھی کیا تھا کہ یہ ضروری ہے کہ جب مشکل اور مصیبت آ جائے تو پھر نماز پڑھ لیں. ہاں تبھی نماز کی طرف بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت نمازی ہیں لیکن جب مصیبت آ جاتی ہے تو وہ نماز سے دور ہو جاتے ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب مصیبت آتی ہے تو وہ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو اس میں دو وجوہات ہیں. اس میں ایک وجہ یہ بنتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ مصیبت آئی ہے اب ہم نماز پڑھ کے اس کو دور کریں. وہ جو نمازی ہے وہ جو ہر وقت میں نماز پڑھنے والا ہے, جب مصیبت آتی ہے تو وہ کہتا ہے وہ فلاں شخص نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ روزہ رکھ رہا ہے, وہ تو عیاشی کر رہا ہے, اس پر کوئی مصیبت نہیں آئی, میں روز نماز پڑھ رہا ہوں, سارے اچھے کام کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے مصیبت میں ڈال رہا ہے, وہ نماز. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ جو مصیبت آئی ہے وہ تیرے اوپر عذاب کی صورت میں آئی ہے, وہ تمہارے اوپر آزمائش کی صورت میں آئی. آزمائش کب آتی ہے؟ جب انسان کو بلند کرنا ہو, انسان کو کوئی انعام دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو امتحان لیتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے. تو یہ اعزاز خدا دینا چاہے تو اس کا امتحان لیتا ہے. تو وہ مصیبت کبھی امتحان بن کے آتی ہے, وہ مصیبت کبھی عذاب الہی ہے. تو کیسے معلوم ہوگا؟ مولا کائنات نے اس کا بتایا کہ جب انسان کو دیکھو اس کے اوپر مصیبت آئی ہے, وہ خدا کے اور قریب ہوتا جا رہا ہے اور دعائیں اور نمازیں پڑھ رہا ہے, تو سمجھ لیں کہ یہ اس کے اوپر آزمائش ہے. اور جب کبھی دیکھا کہ انسان کے اوپر مصیبت آنے کے بعد وہ نماز دور ہو گیا اللہ سے, سمجھے وہ عذاب الہی ہے اس کو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ مفتی شمیم خان صاحب. وقت بہت کم بچا ہے, صرف ایک آدھ شیئر ہوگا. میں دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں. یقیناً آپ کو آج کے پروگرام سے بہت زیادہ بڑی مفید باتیں آپ نے جانی ہوں گی, مجھے بھی بہت کچھ حاصل ہوا. میں یقیناً اپنی زندگی میں جو چیزیں حاصل کی ہیں ان کو میں شامل کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین مسلمان اور اچھا انسان, بہترین پاکستانی بننے کی توفیق عطا فرمائے. جنید چشتی کی آواز کے ساتھ اجازت چاہیں گے آپ دوستوں سے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر, کیونکہ خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے. اور اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں, اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں, تمام عمر وہ رہائی کی وہ دعا